بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم، میں خرم رضا، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اردو کلاس وتھ خرم۔ حاضر ہوں آج نئے عنوان کے ساتھ۔ آج کا ہمارا عنوان ہے 11ویں جماعت کی گلزار اردو میں شامل غزل غالب۔ دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھر نہ آئے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں ستائے کیوں۔ اس غزل کے مکمل تشریح اور ساتھ میں ہم شاعر کا تعارف مختصر سا انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ چلتے ہیں اپنی اگلی سلائیڈ کی طرف۔ مرزا اسد اللہ خان غالب کی یہ دو غزلیات ہمارے نصاب میں شامل ہیں۔ آج ہم غزل نمبر 2 کی تشریح پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ آپ کی اس کتاب کا صفحہ ہے جو آپ کے سامنے موجود ہے۔ بڑھتے ہیں تعارف کی طرف۔ مرزا اسد اللہ خان غالب۔ مرزا غالب کا نام اسد اللہ بیگ تھا، باپ کا نام عبداللہ بیگ تھا۔ آپ دسمبر 1797 عیسوی میں آگرہ میں پیدا ہوئے۔ غالب بچپن ہی میں یتیم ہو گئے تھے۔ ان کی پرورش ان کے چچا مرزا نصر اللہ بیگ نے کی، لیکن 8 سال کی عمر میں ان کے چچا بھی فوت ہو گئے۔ نواب احمد بخش خاں نے مرزا کے خاندان کا انگریزوں سے وظیفہ مقرر کرا دیا۔ 1810 عیسوی میں 13 سال کی عمر میں ان کی شادی نواب احمد بخش کے چھوٹے بھائی مرزا الہی بخش خاں معروف کی بیٹی امراؤ بیگم سے ہوئی۔ شادی کے بعد انہوں نے اپنے آبائی وطن کو خیر باد کہہ کر دہلی میں مستقل سکونت اختیار کر لی۔ شادی کے بعد مرزا کے اخراجات بڑھ گئے اور مقروض ہو گئے۔ اس دوران میں انہیں مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور قرض کا بوجھ مزید بڑھنے لگا۔ آخر مالی پریشانیوں سے مجبور ہو کر غالب نے قلعہ کی ملازمت اختیار کر لی اور 1850 عیسوی میں بہادر شاہ ظفر نے مرزا غالب کو نجم الدولہ، دبیر الملک اور نظام جنگ کا خطاب عطا فرمایا اور خاندان تیموری کی تاریخ لکھنے پر مامور کر دیا اور 50 روپے ماہوار مرزا کا وظیفہ مقرر ہوا۔ جنگ آزادی کے بعد مرزا کی سرکاری پنشن بھی بند ہو گئی۔ چنانچہ انقلاب 1857 عیسوی کے بعد مرزا نے نواب یوسف علی خاں والی رامپور کو امداد کے لیے خط لکھا۔ انہوں نے 100 روپے ماہوار وظیفہ مقرر کر دیا جو مرزا کو تا دم حیات ملتا رہا، مطلب وفات تک اسے یہ وظیفہ ملتا رہا۔ کثرت شراب نوشی کی بدولت ان کی صحت بالکل تباہ ہو گئی۔ مرنے سے پہلے بے ہوشی طاری رہی اور اسی حالت میں 15 فروری 1869 عیسوی کو انتقال فرمایا۔ یہاں پر مرزا غالب کے 3 خطاب جو ہے وہ ذکر کیے گئے ہیں، بتائے گئے ہیں، اور ان کی جو عرفیت تھی وہ تھی مرزا نوشا۔ ان کی تصانیف ہیں عود ہندی، اردو معلی، پنج آہنگ۔ یہ تینوں جو کتب ہیں یہ تینوں ان کی مکاتیب کی ہیں، خطوط کی جو ہے وہ کتابیں ہیں۔ مہر نیمروز یہ تاریخ کی ہے، تاریخ جو ہے خاندان تیموری کی تاریخ۔ لطائف غیبی اور قاطع برہان یہ دونوں جو ہیں وہ ان کی کیا کہتے ہیں کہ لغت کی کتابیں ہیں، فارسی لغت۔ اور دیوان غالب یہ مرزا غالب کا دیوان ہے۔ یہاں پر یہ تعارف ہے۔ ہم بڑھتے ہیں اگلی سلائیڈ کی طرف، اپنی غزل کی طرف۔ شعر نمبر 1۔ دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھر نہ آئے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں ستائے کیوں۔ سنگ و خشت کہتے ہیں اینٹ اور پتھر کو، ٹھیک ہے۔
اینٹ اور پتھر، درد سے بھرانا مطلب رونے کو دل چاہنا، درد سے بھر آتا ہے انسان پھر اس کا رونے کو جی چاہتا ہے۔ شعر کا مرکزی خیال ہے ہم ایک حساس دل رکھتے ہیں، کوئی ستائے گا تو ضرور روئیں گے اور فریاد کریں گے۔ تشریح میں مرزا غالب کہتے ہیں کہ ہمارے سینے میں دل ہے جو گوشت پوست سے بنا ہے اور قدرت نے اسے حساس کی صلاحیتیں بخشی ہیں، اور قدرت نے اسے احساس کی صلاحیتیں بخشی ہیں۔ یہ پتھر یا اینٹ کی طرح ٹھوس چیز نہیں ہے۔ دل ایک ایسی حساس چیز ہے جو خوشی اور غم کے جذبات سے متاثر ہوتا ہے، مطلب کہ خوشی اور غم جو ہے اس پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس لیے محبوب کی طرف سے جب ہم پر ظلم و ستم ہوتا ہے تو دل کا غم زدہ اور غمگین ہونا ایک فطری بات ہے۔ ہم کتنا بھی صبر کریں، ظلم و ستم برداشت کریں، مگر اس برداشت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ آخر صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے اور ہماری آنکھیں چھلک پڑتی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جب انسان ایک حد سے بڑھ کر غم برداشت کرتا ہے تو پھر اس کی آنکھیں چھلک پڑتی ہیں اور وہ صبر کا پیمانہ جو ہے اس کا لبریز ہو جاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو شعر نمبر 1 کی تشریح مکمل طور پر سمجھ آ گئی ہوگی۔ بڑھتے ہیں شعر نمبر 2 کی طرف۔ شعر نمبر 2: دیر نہیں، حرم نہیں، در نہیں، آستاں نہیں، بیٹھے ہیں رہ گزر پہ ہم، غیر ہمیں اٹھائے کیوں۔ دیر کہتے ہیں مندر کو یا غیر مسلم کی عبادت گاہ، یہاں پر گرجا گھر بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آتش کدہ بھی کہہ سکتے ہیں، جہاں پر جو پارسی تھے اپنی عبادت کرتے تھے، جہاں پر آگ جلتی رہتی تھی۔ حرم کہتے ہیں خانہ کعبہ کی 4 دیواری کو۔ در دروازہ، آستاں کہتے ہیں درگاہ کو، کوئی درگاہ وغیرہ ہوتی ہے اولیاء وغیرہ کی تو اسے آستاں کہتے ہیں۔ رہ گزر مطلب راستہ، ٹھیک ہے۔ مرکزی خیال ہے ہم کسی ممنوع جگہ نہیں بلکہ سر راہ بیٹھے ہیں۔ ممنوع جگہ مگر ایسی جگہ جہاں پر بیٹھنے سے منع کیا جائے، بلکہ ہم تو سر راہ بیٹھے ہیں، راستے میں بیٹھے ہیں، کسی کو ہمیں اٹھانے کا کوئی حق نہیں۔ تشریح ہے مرزا غالب اس شعر میں کہتے ہیں کہ ہم کسی بت خانے کے سامنے نہیں بیٹھے کہ پنڈت اور برہمن ہمیں اٹھانے کا حق رکھتے ہوں، نہ ہم خانہ کعبہ کے دروازے پر بیٹھے ہیں کہ خادم کعبہ ہمیں اٹھانے کا حق رکھتا ہو، نہ ہم کسی کے محبوب کے دروازے پر بیٹھے ہیں کہ ہمیں وہاں سے اٹھا دیا جائے، اور نہ ہی ہم نے کسی امیر یا رئیس کی چوکھٹ یا درگاہ پر ڈیرا جمایا ہوا ہے کہ ہمیں وہاں بیٹھنے کی اجازت نہ ہو۔ اس کے برعکس ہم تو ایک فقیر کی مانند راستے کے ایک طرف ہو کر ڈیرا جمائے بیٹھے ہیں، اور ایک عام گزرگاہ ہے، پھر یہ لوگ ہمیں کیوں پریشان کرتے ہیں۔ یہاں ایک باریک نکتہ یہ بھی ہے کہ دراصل شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہم ایک راہ گزر پر اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ محبوب کا ادھر سے گزر ہو اور ہم اس کے دیدار کا شرف حاصل ہو، لیکن لوگوں کو یہ بات ناگوار گزرتی ہے۔ لوگ یہ بھی برداشت نہیں کر سکتے کہ ہم رہ گزر پہ بیٹھ کر اپنے جو ہے وہ محبوب کا دیدار کر سکیں۔ امید ہے کہ آپ کو شعر نمبر 2 کی تشریح بھی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ بڑھتے ہیں شعر نمبر 3 کی طرف۔ شعر نمبر 3: جب وہ جمال دل فروز، صورت مہر نیم روز، آپ ہی ہو نظارہ سوز، پردے میں منہ چھپائے کیوں۔ جمال دل فروز، جمال کہتے ہیں خوبصورتی کو، دل فروز دل کو روشن کرنے والا یا دل کو بھانے والا، ٹھیک ہے۔ صورت مہر نیم روز،
مہر کہتے ہیں سورج کو، مہر نیم روز آدھے دن کا سورج یا بالکل روشن سورج، جب آدھے دن کا جو سورج ہوتا ہے۔ آپ ہی ہو نظارہ، نظارہ سوز کہتے ہیں ایسا نظارہ یا ایسی خوبصورتی جو دیکھی نہ جا سکے، مطلب یہ ہے کہ ہم اس کے دیکھنے کی تاب نہ لا سکیں۔ مرکزی خیال ہے محبوب کا حسن دوپہر کے سورج کی مانند ہے جسے کوئی دیکھنے کی تاب نہیں لا سکتا۔ تشریح میں مرزا غالب نے کہا ہے کہ اس شعر میں اپنے محبوب کے حسن کو دوپہر کے چمکتے ہوئے سورج سے تشبیہ دی ہے۔ ٹھیک ہے، مرزا غالب نے اس شعر میں اپنے محبوب کے حسن کو دوپہر کے چمکتے ہوئے سورج سے تشبیہ دی ہے۔ کہتے ہیں کہ محبوب کا حسن تو ایسا ہے جیسے دوپہر کا سورج کا نظارہ ہو جو جلا دینے والا ہوتا ہے، پھر اسے منہ چھپانے کی ضرورت کیا ہے، کہ وہ منہ کیوں چھپاتا ہے کہ میرا جو محبوب ہے اس کا حسن ایسا ہے جیسے دوپہر کا جو سورج ہوتا ہے اسے کوئی دیکھنے کی تاب نہیں لا سکتا۔ ٹھیک ہے، اس پر تو نگاہ ہی نہیں ٹھہر سکتی، یعنی اس کا پردہ ہی پردہ ہے، اس سے دیکھنے کی کوئی تاب نہیں لا سکتا، کہ اسے کوئی دیکھ نہیں سکتا، کیونکہ جیسے دوپہر کا سورج ہوتا ہے جب ہم اسے دیکھتے ہیں تو ہم اوپر یہ نگاہی کرتے ہیں تو ہماری آنکھیں چندھیا جاتی ہیں کہ ہماری آنکھیں اسے دیکھنے کی تاب نہیں لا سکتی۔ اس لیے امید ہے کہ آپ کو شعر نمبر 3 کی تشریح بھی سمجھ آ گئی ہوگی۔ بڑھتے ہیں شعر نمبر 4 کی طرف۔ شعر نمبر 4، قید حیات و بند غم، قید حیات و بند غم، اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں۔ قید حیات، زندگی کی قید، بند غم، غم کا بندھن یا غم کا رشتہ، نجات پانا، رہائی حاصل کرنا، چھٹکارا پانا۔ مرکزی خیال ہے زندگی اور غم لازم و ملزوم ہیں، دونوں ایک دوسرے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ ٹھیک ہے، ملزوم ہیں، موت سے پہلے یا معنی ہیں، موت سے پہلے غم سے رہائی ممکن نہیں ہے، موت سے پہلے انسان غم سے چھٹکارا نہیں حاصل کر سکتا۔ تشریح ہے مرزا غالب کہتے ہیں کہ زندگی اور غم لازم و ملزوم ہیں، ایک دوسرے میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ انسان کے لیے ممکن ہی نہیں کہ اس دنیا میں زندگی بسر کرے اور اسے پریشانیوں اور تکلیفوں کا سامنا نہ کرنا پڑے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ زندگی پھولوں کی سیج نہیں بلکہ کانٹوں کا بچھونا ہے۔ دراصل زندگی غم و آلام کے سمندر میں ڈوب کر ابھرنے کا نام ہے۔ بے شک زندگی یہی ہے کہ غم و آلام انسان وہ پریشانیاں برداشت کرے اور پھر ان پریشانیوں میں زندگی جو ہے وہ جیے، ایک خوشی والی زندگی جیے، اس کا نام زندگی ہے۔ جب تک زندگی ہے حالات و مصائب زمانہ کا مقابلہ کرنا انسان کا مقدر ہے۔ ہاں جب موت آتی ہے تو ہر تکلیف اور دکھ کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ انسانی زندگی دکھوں سے عبارت ہے۔ ٹھیک ہے، جب ظاہر سی بات ہے جب موت آتی ہے تو ہر چیز جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ پریشانیاں، دکھ، مصائب، تکالیف، یہ تمام جو ہیں وہ اس سے دور ہو جاتی ہیں، کیونکہ زندگی اس دنیا سے اس کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، تو جو غم ہیں، جو پریشانیاں ہیں، ان کا رشتہ اس دنیا سے ہی ہے۔ بڑھتے ہیں شعر نمبر 5 کی طرف۔ شعر نمبر 5 غزل کا مقطع ہے، غزل کا آخری شعر، مقطع کہہ دیا تو آخری شعر کہنے کی ضرورت نہیں ہے، مقطع، کیونکہ شاعر نے اپنا تخلص اس میں استعمال کیا ہے۔ غالب خستہ کے بغیر کون سے کام بند ہیں، روئیے زار زار کیا، کیجئے ہائے ہائے کیوں۔ خستہ کہتے ہیں کمزور کو، بدحال کو، زار زار رونا، زاروں کی طار رونا، مسلسل رونا، ہائے ہائے مطلب کہ ماتم کرنا، کسی
کے غم میں ماتم کرنا۔ مرکزی خیال ہے کسی شخص کے نہ ہونے سے دنیا کا نظام رک نہیں سکتا۔ تشریح: مرزا غالب نے اس شعر میں اپنے آپ کو مردہ تصور کر کے اہل دنیا سے خطاب کیا ہے کہ غالب دنیا سے رخصت ہو گیا ہے تو کیا ہوا؟ وہ ایک پریشان حال اور بدحال و کمزور شخص تھا۔ تم کیوں اس کے غم میں ماتم کر رہے ہو؟ کیوں زار و قطار رو رہے ہو؟ کیوں واویلا کر رہے ہو؟ کیا اس کے بغیر کاروبار دنیا رک گیا ہے؟ کیا دنیا کے کام بند ہو گئے ہیں؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ زندگی کا کارواں بدستور جاری و ساری ہے۔ دنیاوی کام کاج اسی طرح ہو رہے ہیں، اس لیے تمہارا رونا دھونا اور چیخنا چلانا بیکار ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا کا سلسلہ اور نظام بڑا عجیب ہے۔ بڑے بڑے اہم لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے، مگر دنیا کے دھندے بدستور چلتے رہے۔ انسان آتے جاتے رہتے ہیں اور زندگی کی گاڑی رواں دواں رہتی ہے۔ کوئی شخص ایسا ناگزیر نہیں، مطلب کہ اہم نہیں کہ اس کے بغیر کاروبار حیات معطل ہو جائے۔ مطلب یہ ہے کہ اس زندگی کا جو نظام ہے وہ رک جائے یا کچھ اس میں خلل ہو جائے یا خلل آ جائے۔ امید ہے کہ آپ کو اس مکمل غزل کی تشریح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آج کا ہمارا لیکچر یہاں پر ختم ہوا۔ اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹس کیجئے، اور جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجئے تاکہ ہمارے نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ شکریہ۔